بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم قرآن مجید میں جتنے بھی پیغمبروں کی کہانیاں، قصص، داستانیں آئی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی، اس کے مختلف حصے آپ کو سنائے۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت ذہین بچے جو جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمیں حضرت یوسف کی کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو پیغمبر ہوئے ان میں حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اور آپ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں اس سے پہلے جو پیغمبر ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، ان کی کہانی کیوں نہیں سنائی؟ تو دیکھیے، ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب کہانی سنائی تھی تو اس میں حضرت اسماعیل کا ذکر تو آ ہی گیا تھا کہ کیسے انہوں نے قربانی کا واقعہ ہوا، وہ ہم نے آپ کو سنایا۔ ان کو وہ عرب کے علاقے بکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، اس کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی میں کوئی ایڈونچر اس طرح سے نہیں تھا، اس لیے بس وہ وہاں پر فلسطین میں کنعان کا علاقہ، وہاں پر وہ اللہ کی تبلیغ کرتے رہے اور وہاں کے لوگ مسلمان تھے، اور کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ سنانے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے پیغمبر بنے، ان کے نام حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسحاق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، لیکن وہ کیونکہ پیغمبر نہیں ہوئے اور اس لیے ان کا نام عام طور پر نہ قرآن مجید میں ہے نہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو دو بیٹے جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ پیغمبر ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بستے تھے، کنعان جو آج فلسطین اور اسرائیل کہلاتا ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ عرب کے علاقے مکہ میں جا کر آباد ہو گئے، ان کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب اور ایک عیسو۔ جو عیسو تھے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب بڑے تھے، لیکن مزاج میں حضرت یعقوب اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ان کا مزاج ملتا تھا، اور جبکہ عیسو جو تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ والد کے ساتھ پڑھنے لکھنے میں یا زیادہ ان کی صحبت میں بیٹھ رہے کے بجائے وہ سیر سپاٹے میں، وہ شکار کرنے میں وہ زیادہ انوالو رہتے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ تر اپنے باپ اسحاق سے متعلق رہے۔ تو حضرت اسحاق نے اپنی زیادہ تر وراثت جو تھی وہ حضرت یعقوب کو دے دی۔ اس پر عیسو ناراض ہو گئے، یا انہوں نے کہا ہوگا کہ بھی مجھے بھی برابر کا حصہ دے، لیکن کیونکہ حضرت اسحاق جو ہے وہ زیادہ تر اپنے بیٹے یعقوب کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور وہ خود ہی بھی بیٹھتے تھے، اس لیے زیادہ وراثت ان کی طرف منتقل ہوگی۔ تو کسی بات پر یا اس بات پر یا کسی اور بات پر ہم یقین سے نہیں کہتے، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی اور عیسو وہاں سے چلے گئے۔ اور عیسو وہاں پر چلے گئے تو بعد میں حضرت یعقوب کے بہت سارا ان کی بکریاں، ان کے جانور، ان کی اس طرح کی جو زمانے میں مال و دولت تھی وہ بڑھ گیا۔ تو عیسو کو خبر مل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ضرور میرے باپ کی وراثت جو ہے وہ یعقوب کے پاس ہے، تو اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بتایا اس کے کہ وہ بتاتے کہ بھی مجھے ان مال و دولت میں میرا حصہ دو۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب یہ نہ دیں، انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، اور چھیننے کے لیے کیا کیا کہ وہ جس راستے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا سارا غلہ اور سارا جانور وغیرہ جاتے تھے، وہ اس راستے میں انہوں نے ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔
کسی طرح حضرت اسحاق کو اس کی خبر مل گئی کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یسوع جو ہے مجھ سے ناراض ہے اور وہ یہ مال و دولت اور یہ جو بکریاں وغیرہ ہیں یہ چھین لے گا۔ تو انہوں نے اپنے ملازموں کو ایک نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ جب بھی تمہارا واسطہ یسوع سے پڑے، اس کے ساتھیوں سے پڑے، اور وہ تم سے تمہارا مال چھیننا چاہیں، تو وہ تم سے پوچھیں گے نا پہلے کہ تم کون ہو اور یہ کس کی بکریاں ہیں، کیا لے جا رہے ہو، تو تم انہیں کہنا کہ یہ یسوع کے چرواہے کا مال ہے، یہ یسوع کے چرواہے یعنی کہ اس کے ملازم کا جو اس کی بکریاں چراتا ہے، یہ اس کا مال ہے، تم نے بس اسے یہ کہنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہی ہوا کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا غلہ جو تھا بکریوں کا، بھیڑوں کا، جانوروں کا، وہ جا رہا تھا، تو یسوع کے لوگ آ گئے، انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے روک دیا، اور اب وہ تو بیچارے چرواہے تھے نا، مطلب کہ صرف چرانے جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں تھے، یہ تو لوگ باقاعدہ ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ سہم گئے، رک گئے اور آ گئے، اور یسوع خود آ گیا اور آ کر اس نے پوچھا چرواہوں سے بھئی کس کا یہ غلہ ہے، کس کا جانور ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ یسوع کے چرواہے کا غلہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا دوبارہ بتاؤ کس کا غلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یسوع کے چرواہے کا غلہ ہے، اس کے جانور ہیں۔ انہوں نے کہا یسوع تو میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس پھر یہ آپ ہی کا غلہ ہے۔ اب یہ سن کر یسوع بہت حیران ہوا، اس نے سوچا کہ یہ تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو یعقوب نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا غلہ ہے، یعنی کہ یسوع کا غلہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تم نہ لے جاؤ، جس نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہ یسوع کے چرواہے کا غلہ ہے، تم اس کے پاس مجھے لے جاؤ۔ اب یسوع اپنے بھائی کے پاس آ گئے، انہوں نے دیکھا، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی اور ہے، لیکن وہ جب اپنے بھائی کے پاس گئے تو حیران رہ گئے، اور حضرت یعقوب نے انہیں کہا کہ یہ بھائی یہ تمہارا ہی غلہ ہے، تم مجھ سے کہتے، مجھ سے جو چیز چاہتے میں تمہیں دے دیتا، اور اب تم ایسا کرو کہ جتنا بھی اس میں جانور تمہیں پسند ہے، جو کچھ بھی مجھ سے چاہیے تم وہ لے لو۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب نے اپنے بہت ہی اچھے اخلاق سے اور بڑی محبت سے بھائیوں کے درمیان میں جو اختلاف تھا اس کو دور کر دیا، اور یسوع وہاں سے، ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر تو نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ عرب کے علاقے میں چلے گئے، یعنی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اپنے دوسرے تایا کے پاس چلے گئے، وہاں پر جا کر رہنے لگے۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کو اپنے اچھے اخلاق سے، ان کے درمیان جو ایک ناراضی پیدا ہوئی تھی، جو خود یسوع ہی نے پیدا کی تھی، حضرت یعقوب نے تو پیدا نہیں کی تھی نا، تو وہ دور ہو گئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ ہم نے آپ لوگوں کو سنا دی۔ اب ہم دوبارہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے وہ بیٹے تھے جن سے انہیں بہت محبت تھی۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور ان کے بھائی بن یمین، یہ 2 بھائی تھے سگے، اور باقی جو ان کے 10 بھائی تھے وہ حضرت یعقوب کی دوسری بیویوں میں سے 10 بھائی تھے۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت یعقوب اپنے مزاج کے اعتبار سے حضرت اسحاق کے ساتھ زیادہ مزاج ان کا ملتا تھا، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزاج اپنے باپ یعقوب سے زیادہ ملتا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت اسحاق زیادہ محبت اپنے بیٹے یعقوب سے کرتے تھے، ان کی ان اچھی عادتوں کی وجہ سے، مزاج ملنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب جو تھے وہ زیادہ محبت اپنے اس بیٹے یوسف سے کرتے تھے،
کیونکہ حضرت یوسف کا مزاج ان کے ساتھ ملتا تھا۔ اب جب یہ محبت وہ کرتے تھے تو باقی کے جو بھائی تھے وہ اس سے حسد کرتے تھے، یعنی کہ وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کیوں حضرت یعقوب زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف سے۔ تو یہ بات حضرت یوسف کو معلوم تھی اور یہ بات حضرت یعقوب کو بھی معلوم تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کی عمر جب کوئی 14 سے 17 سال کے درمیان ہوئی، ہو سکتا ہے 14 سال ہو سکتا ہے 17 سال ہو، زیادہ امکان اسی کا ہے کہ وہ اس کے درمیان ان کی عمر تھی کہ ان کو ایک خواب آیا، بہت ہی عجیب خواب۔ یہ خواب کیا تھا، اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا، اس میں کیا عجیب بات تھی، اس کے لیے آپ کو ہماری اس کہانی کی اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اگلی قسط تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔